بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 4 اور پیج ہے 457۔ ناظرین، رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع ہے 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بت کدے سے چلے ہو کعبہ کو، کیا ملے گا تمہیں خدا کے سوا۔ تو میرے سجدوں کی لاج رکھ لے، شعور سجدہ نہیں ہے مجھ کو، یہ سر تیرے آستاں سے پہلے کسی کے آگے جھکا نہیں ہے۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے، سکھاتے اور لکھاتے ہیں۔ یہ فرمایا مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حکم ششم، مال حرام سے بچنا اور آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھو، اور ان کے جھوٹے مقدمہ کو حکام کے یہاں اس غرض سے رجوع مت کرو کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ بطریق گناہ یعنی ظلم کے کھا جاؤ، جب کہ تم کو اپنے جھوٹ اور ظلم کا علم بھی ہو۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی ممانعت ہے، جس طرح اس سے پہلے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں حلال طریقہ پر حاصل کرنے اور استعمال کرنے کی اجازت کا بیان گزر چکا ہے، جس میں ارشاد ہے یا ایھا الناس قلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ یعنی اے لوگو، کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو چیزیں حلال اور ستھری ہیں، اور شیطان کے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک اور سورۃ نحل میں آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ یعنی کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاک، اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین، یہ تھا چوتھا ویلاگ۔ انشاءاللہ اب ہم بڑھ رہے ہیں 5ویں ویلاگ کی طرف، جو کہ آج کا آخری ویلاگ ہے، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے اس کے بعد نیکسٹ ویلاگ میں۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بے صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہسیں، اے ابد کے ہسیں، تجھ سا کوئی نہیں۔